سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے اور جیزس دی لائف بریج چرچ منسٹریز پاکستان، ہماری پوری ٹیم اور آپ سب میری فیملی ہیں، تو ہم سب کو ایک دوسرے کی طرف سے کرسمس کا یہ بابرکت اور پاک مہینہ مبارک ہو۔ تھینک یو۔ تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ویلکم دسمبر جو ہے وہ منایا ہے؟ ہمیں میسجز کی صحیح ضروری نہیں کہ کسی جگہ پہ جمع ہو کے، لیکن میرا خیال ہے ہم سب نے دسمبر کو ویلکم کیا ہے، اس مہینے کو جو کہ ابھی شروع ہو چکا ہے، اور آج دسمبر کی تیسری تاریخ ہے، تیسرا دن ہے اس مہینے کو، جس کو ہم ایڈونٹ سیزن بھی کہتے ہیں، کرسمس کا مہینہ اور ایڈونٹ سیزن۔ تو عزیز پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بس شارٹ سا میسج ہے میرے پاس، کوئی بہت لمبا نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی توجہ اور میرے ساتھ آپ کی شراکت ہو۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے سیکھنے کے لیے وہ ہے کرسمس اور پاک ماس۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ آج مہینے کا پہلا اتوار ہے، اور آج کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ جی پتا ہے کسی کو؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ بول دو۔ پاک شراکت لیتے ہیں، پاک شاعر ربانی، پاک ماس بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کی ہماری جو بنیادی آیات ہیں وہ 3 آیات ہوں گی متی کی انجیل میں سے، بائبل مقدس ہے۔ اوکے جی، متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور 25ویں آیت مقدسہ کا ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور آیتوں کو غور سے سننا ہے تاکہ پھر ہم جو ہے نا وہ اندازہ بھی لگا۔ جی، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا۔ اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع۔ آمین۔ پچھلی سٹوری تو تانوں یاد آ گئی ہوئے گی نا فوراً۔ یہاں پہ یسوع مسیح کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، اور بیسیکلی یہ یوسف کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یوسف نے اس کو نہ جانا۔ کس کو نہ جانا جی؟ تو بتا سکتا ہے؟ مریم کو نہ جانا جب تک کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ پیدا نہ ہوا۔ یعنی یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں 2023 سال پہلے میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح اس زمین پہ پیدا ہوا۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ پیدائش کے بارے میں تصدیق کرتی ہے۔ اگلی آیت مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں، متی ہی کی انجیل میں سے 27واں باب اور اس کی 66ویں آیت، 66 ورس نمبر 66، اور باب اس کا جو چیپٹر ہے وہ 27، 27واں باب۔ میں آپ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے، پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ آمین۔ اب یہ جو آیت مقدسہ ہے اس پہ ہم بات آگے چل کے کریں گے۔ یہ تصدیق کرتی ہے کہ یسوع پہلی آیت کی پڑھیا سی پیدا ہوا۔ اب اس آیت کے اندر پورا واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ کیسے یسوع مصلوب ہوتا ہے۔ مصلوب ہونے کے بعد جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو پہرے دار بھی ادھر رکھے جاتے ہیں نگرانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیت مقدسہ ہے یسوع کی مصلوبیت اور اس کو قبر کے اندر رکھے جانے کی تصدیق کرتی ہے۔ آمین۔ اگلی آیت جو ہے وہ بھی متی کی ہی انجیل ہے، اس کا 28واں باب اور 6 آیت مقدسہ کو ہم مطالعہ کریں گے، اور یہاں پہ لکھا ہے، وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ کوئی ہاللیلویا کہہ سکتا ہے؟ ہاللیلویا۔ ہمارا منجی جی اٹھا ہے، آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ اب یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہلی آیت سے پیدا ہوا۔ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی اس میں ہمیں پتا چلا کہ یسوع مسیح نے اپنی جان کا کفارہ دے دیا، مصلوب ہوا، اور پھر لکھا ہے کہ پتھر پر مہر کر کے نگہبانی بھی پہرے داروں نے کی۔
اب تیسری جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ یسوع جڑا جی کی ہو گیا جی مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. یہی 3 ورسز ہیں جس پہ آج ہم سیکھنے کو ہیں اور بات کرنے کو ہیں. تو کیا کسی کو یہ معلوم ہے کہ اے جڑا سی دن منانے ہاں جہاں نام کرسمس ہے, اس کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی؟ کسی کو معلوم ہے اس کی تاریخ کب رکھی گئی؟ 5 دسمبر. کیونکہ دیکھیں بین کرسچنز, خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے ناطے, یسوع کے فالوورز ہونے کے ناطے ہمیں ان بنیادی چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ویری گڈ. تو آج ہم اس کو سیکھنے والے ہیں کہ بنیاد یعنی کہ تاریخ جڑی 5 دسمبر رکھی گئی سی وہ کب اور کیسے 25 دسمبر جو تاریخ ہے وہ رکھی گئی اس ایونٹ کے لیے, اس بڑی سیلیبریشن کے لیے جو ہر سال ہم مناتے ہیں. اور دوسری بات جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے کہ اس دن کو کرسمس کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, سوال سمجھ آ گیا سارے نوں؟ پہلا سوال کی ہے جی, کرسمس کی جو تاریخ ہے وہ کیسے اور کب اور پہلی دفعہ کس نے رکھی؟ ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا سوال ہے کہ اس دن کو کرسمس یعنی نام جو ہے یہ کرسمس کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کتھوں آیا ہے؟ اس کی کیا بنیاد ہے یا یہ کیوں ہم مناتے ہیں؟ چونکہ آج جو ہے یہ کرسمس کا پہلا اتوار ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری کلیسیا کو بنیادی چیزوں کا بھی پتا ہو. پھر آگے چلیں گے, پھر آگے بھی ہم بہت سی خدا کے فضل سے ڈاکٹرنز, بہت سے مکاشفات جو ہیں وہ سیکھیں گے. لیکن آج بس یہ شارٹ سا میسیجز تھے, ہم نے یہ 2 چیزوں کے بارے میں سیکھنا اور پھر آگے بڑھنا ہے. اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں مجھے ابھی ایک خدا نے بات ڈالی. پچھلے اتوار کیڑا آیا سی جی؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسے. پچھلے اتوار آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دیا تھا میں نے, یاد ہے؟ کس کس نے اپنے ٹاسک کو پورا کیا ہے؟ کسی نے گل کی اسی والا پتہ ہے یاد کہ ہم نے کیا کرنا ہے جو سیکھ کے جا رہے ہیں؟ ٹاسک یہ تھا کہ جو ہم سیکھ کے جائیں گے وہ کم از کم ایک بندے کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے. تو بہت اچھے, آپ سب نے کیا اس کو پورا. آپ سب اپنے لیے تالیاں بجائیں. کرسمس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس دن کو وڈا دن جڑا ہے ساڈا, اس دن کو کرسمس کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی اس بات پہ غور کیا آپ نے؟ دیکھیں ہم کئی سالوں سے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں. کئی سالوں سے ہم کیا بلکہ ہمارے باپ دادا پردادا نسل در نسل اس بات کو جو ہے وہ ہم مناتے آ رہے ہیں, سیلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں. بڑے بہت بڑے جشن ہوتے ہیں, بڑی لائٹنگ ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. اس ملک میں تو اتنا نہیں ہے کیونکہ ہم رہتے ہیں ایک اسلامک ملک میں, لیکن اگر آپ یورپین کنٹریز میں جائیں, امریکہ کینیڈا جائیں تو وہاں پہ نومبر سے ہی کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. ڈیکوریشنز اور بڑی بڑی لائٹس, بڑے بڑے ٹریز بنتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں. تو کبھی سوچا جی کہ کرسمس نام جڑا وے یہ ہوئی کیوں؟ کچھ اور بھی تو نام ہو سکتا تھا, لیکن اس دن کو کرسمس کا نام دیا گیا. سوچا کبھی؟ آج سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے جی. کرسمس جو ہے یہ بیسیکلی ذرا غور سے اب آپ نے سننا ہے, ماس کرسمس, ماس آف کرائسٹ یا یسوع مسیح سے نکلا ہوا. ماس کا مطلب ہے جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہے, کسی کو یاد؟ کرسمس اور پاک ماس. بڑی جلدی کال کر رہے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرسمس اور پاک ماس. تو یہ جو ہے بیسیکلی ماس آف کرائسٹ یعنی یا ماس آف جیزس, یسوع سے آیا ہے جو کرسمس ورڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو مختلف سکالرز نے مختلف طرح سے
پیش بھی کیا ہے, ٹرانسلیٹ بھی کیا, تفسیر بھی کیا ہے, لیکن میں نے جو سیکھا ہے یا مجھے خدا نے جو سکھایا میں وہ آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اچھا اب یاد رکھیے گا کرائسٹ کا کیا مطلب ہے؟ ماس آف کرائسٹ. ٹھیک ہے جی, کرائسٹ کا کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح کرائسٹ. ٹھیک ہے, اور ماس جو ہوتا ہے, ماس ہوتا ہے بیسیکلی ایک اجتماعی خدمت, ایک اجتماعی خدمت کی جگہ. یہ ایک خاص ورڈ ہے ماس. تسی اکثر دیکھا ہوئے گا کیتھولک دے وچ زیادہ اور ہمارے ہاں بھی, جب باقی عبادات ہوتی ہیں تو ہم پاک ماس نہیں بولتے لفظ, ایسے ہی ہے نا جی. لیکن جب پاک عشاء ربانی ہوتی ہے تو اس ٹائم ہم کیا کہتے ہیں جی؟ آج پاک ماس ہے. اب سمجھ آ گئی کہ ماس کا کیا مطلب ہے اور کرائسٹ کا کیا مطلب ہے. ماس یعنی کہ ایک اجتماعی خدمت کی جگہ, اور یہ ایک ایسی جگہ ہے, ہن ذرا غور نہ سنیں, یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسیحی ہن ذرا غور نہ سن لیو, جہاں پہ مسیحی لوگ یسوع مسیح کو یاد کرتے ہیں. جیسا کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں, کچھ لوگوں نے کر بھی لیا ہوگا اور کچھ لوگ ابھی جو ہے وہ کرنے والے ہیں. ہم یسوع مسیح کی یاد میں, اس کی یادگاری کے اندر کیا کرنے والے ہیں جی؟ اس کا گوشت اور خون لینے والے ہیں. تو ماس ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسی اجتماعی خدمت ہے جہاں پہ یسوع مسیح کی پیدائش کو یاد کیا جاتا ہے, یسوع مسیح کے ہماری خاطر صلیب کے اوپر جان دینے کو یاد کیا جاتا ہے, اور پھر تیسری یاد کی جی اس کا جی اٹھنا. ہاللیلویہ. متی دی انجیل پہلا باب 5 آیت سے پڑھیا کہ یسوع پیدا ہوا. دوسری جو ہم نے ورس پڑھی تھی 27 باب دی 66 اودے وچ کی پڑھیا سی جی اسی پیدا سکدا ہے, اودے وچ اسی پڑھیا سی کہ یسوع مصلوب ہو گیا. اور تیسری آیت جڑی سی 28:6 وہ کیا تھی جی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاللیلویہ. یسوع کے جلال کے لیے تالیاں بجائیے گا. یہ ہے بیسیکلی کرسمس. ٹھیک ہو گیا جی. اسی ہر مہینے, ہر ہفتے, ہر روز کرسمس منانے ہیں. لیکن آج اس بات پہ غور بھی کیا ہے کہ یہی نام کیوں دیا گیا اس دن کو. تو اس دن کے اندر تینوں چیزیں شامل ہیں. جو کرائسٹ کی ماس ہے نا, ماس آف کرائسٹ ہے, جو یسوع کا پیدا ہونا, پھر اس کا ہماری خاطر صلیب کے اوپر جان دینا, اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا. تو عزیزو یہ ہے بیسیکلی کرسمس کا مطلب. تے ہون جو تانوں کوئی پوچھے کہ تہاڈے اس دن دا نام کرسمس کیوں رکھا گیا ہے, تے ہون تے دس لو گے نا. کی خیال ہے؟ کیوں جی جمشید بھائی؟ ویری گڈ. تو میں اگر ابھی آپ سے پوچھوں کہ اس کو کیا کہتے ہیں, کرسمس کا نام جو ہے یہ کہاں سے لیا گیا, تو کوئی بتا سکتا ہے؟ کرسمس دا نام جڑا ہوئے نام ماس آف کرائسٹ. کرائسٹ یعنی یسوع مسیح, اور ماس ایک ایسی اجتماعی خدمت جہاں پہ مسیحی لوگ اپنے مسیح کو یاد کرتے ہیں. تو یاد کی کر دینے 3 چیزاں, کیونکہ ابھی ہم نے جب رسولوں کا عقیدہ پڑھا, سارے ہم یاد ہے نا, میں ایمان رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی, وہ اسی ساریاں گلاں کیتیاں نے کہ یسوع پینتوس پلاطوس دی حکومت کماری مریم تو پیدا ہویا. ٹھیک ہے جی, پھر لکھا کہ انہیں دکھ اٹھائے, پھر لکھا کہ وہ مصلوب ہویا, اور پھر تیسری گل کی ہے کہ وہ ہماری خاطر, ٹھیک ہے جی, کس پہ فتح پائی اس نے؟ موت اور ہاللیلویہ, اور وہ جی اٹھا تاکہ ہم بھی جیتے رہیں. آمین. تو یہ بیسیکلی چھوٹی سی ڈاکٹرین ہے, چھوٹا سا یہ مکاشفہ ہے جو میں خدا نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں. تو عزیزو آج بھی ہم کمیونین, ٹھیک ہے, اس کو کمیونین بھی بولتے ہیں. ماس جو ہے اس کا دوسرا نام جو ہے کمیونین ہے. اس کا تیسرا نام جو ہے پاک عشاء ربانی ہے, اور اس کا ایک اور نام جو شروع میں پہلا ہم نے بولا وہ پاک ماس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو پاک ماس ہے, یہ جو پاک عشاء ربانی ہے,
या कम्युनियन इंग्लिश का जो लफ्ज है, बेसिकली इसमें से क्रिसमस को लिया गया है। ठीक है जी। ते चौथी सदी च की होया सी, 5 तरीक रखी गई सी। ठीक है जी। 5 तरीक किदों रखी गई सी? चौथी सदी च। ते किने रखी सी? रोमन और सबने मिलके। मैं बार बार इस तो रिपीट करना, क्योंकि कई दफा ये होता है कि लोग एक ही बात को समझते हैं और वो फिर उसी पे जो है ना पक्के हो जाते हैं कि वो समझने को सिर्फ रोमन ने रखा है, या वो समझने के सिर्फ जनाब प्रोटेस्टेंट ने रखा है। नहीं, सब ने मिलकर मुशावरत के साथ, और इस पे बहुत सर्चेज हुई हैं, बड़ा टाइम लगा है। इंज नहीं कि एकदम बैठी कमेटी तो चल भाई फाइनल हो गया, नो। इस पे देखे चौथी सदी आ गई थी। यसू जो है वो देखे कब 3 सदियां उससे पहले गुजर चुकी हैं, लेकिन ये तारीख डिसाइड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि असल में इसकी भी एक वजह थी कि पहली ही सदी में जब यसू गया आसमान पे तो बिदतों ने जो है वो जन्म ले लिया था। पहली ही सदी में हिस्ट्री जो है वो हमें ये बताती है कि पहली सदी च बिदता शुरू हो गई। सर कोई कहता है मैं मसीह हाँ, कोई जनाब आके कहता है जी नहीं मसीह ने अजे आना में, कोई कहता है नहीं वो तो अजे पैदा ही नहीं होया। ठीक है। कोई कहता है जी पैदा होया है पर वो मसलूब नहीं हुआ। मतलब इस तरह की जो है वो चीजें थी। कोई कहता कुछ कहता था, कुछ कहता था। तो पहली ही सदी से बिदात जो है वो शुरू हो गई थी। तीसरी सदी च जाके जेड़ा बिदात सरना उन्होंने थमया गया सी, तीसरी सदी च। और ये हिस्ट्री है, इस पे भी किसी दिन खुदा ने मौका दिया तो बात करेंगे। तो अजीजों, ये जो हम क्रिसमस को मनाते हैं, आज हमने सीखा कि इसकी जो बुनियाद थी 25 दिसंबर वो चौथी सदी के अंदर रखी गई। और इस जो इवेंट को या इस सेलिब्रेशन को किस चीज से अखज किया गया, वो थी उस वक्त रोम के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो उनके त्योहार होते थे। ठीक है जी। और उसमें सबसे खास जो त्योहार था उनका, वो फसल की कटाई के बाद का था। ठीक है। तो वो उन त्योहारों में जो है ना उनको छुट्टियां होती थी, होली वीकेंड्स होते थे उनके लिए। ठीक है। हॉलीडेज होते थे। और वो उन त्योहारों से उन्होंने कहा कि क्यों ना असी यसू की पैदाइश का भी एक दिन मुकर्रर करिए, क्योंकि साडा यसू ते पैदा होया सी। तो इस तरह से उसकी जो तारीख है 25 दिसंबर वो मुकर्रर की गई। और उसके बाद दूसरा जो हमारा सवाल था बड़ा ही आसान, वो ये था कि क्रिसमस नाम जो है वो क्यों और कहां से लिया गया। तो वो हमने सीख लिया कि यीशु मसीह से वो लिया गया। इसको एक और भी तफसीर लोग अक्सर करते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जो ये कॉमन जो तफसीरें होती हैं कि 9th यानी कि क्राइस्ट मसा किया हुआ। ठीक है। तो यीशु मसा किया हुआ, बुलाया हुआ। तो लिखा ना कि खुदा ने मुझे मसा किया। तो ये भी एक की जाती है इसकी तफसीर, लेकिन जो मैंने सीखी है वो मैंने आपको सिखा दी है कि किस तरह से, क्योंकि वो बनती नहीं ना बात मसा किया हुआ। ये बात बनती है कि हाँ हम यसू की इस दिन पे क्या करते हैं सेलिब्रेशन, ढोल बजाने हैं, गीत गाने हैं, नचने गाने हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मुनज्जी जो है उसकी वलादत, उसकी आमद हुई है। तो उसकी यादगारी के अंदर हम ये सारे काम करते हैं। आमीन। अजीजों, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस को सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बराए मेहरबानी जो कुछ भी सीखा जाता है, जितना भी सीखा जाता है, बड़ी संजीदगी के साथ सीखा। क्योंकि अगर हम संजीदा होते हैं तो यकीनन खुदा हमारे सवालों का जवाब हमें दे देता है। लेकिन संजीदगी जो है वो बहुत जरूरी है। तो आइए अभी 2 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी